بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، علماء امت فرماتے ہیں اگر انسان صالحین کے ساتھ وقت نہ گزارے تو پھر اس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دکھاوا کسے کہتے ہیں؟ دکھاوا یہ ہے کہ بندہ عمل تو کرتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اور ہیلے بہانے سے لوگوں کو بتاتا ہے میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا۔ یا جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر تو بہت اچھی تھی ماشاءاللہ، اور آپ کے تو سننے والے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، تو پھر اس کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں 5ویں دفعہ حج پر گیا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے واقعہ سنانا ہی تھا تو یہ 5 کا لفظ بولنا کیوں ضروری تھا؟ جی، مگر نفس کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ 5 حج کیے ہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ میں نے 5 حج کیے ہیں۔ کیا بات ہے! گویا مخلوق سے تعریف کا سننا اور اس پر خوش ہونا، اصل میں اسی کا نام ریاکاری ہے، اسی کا نام دکھاوا ہے، اور ناظرین کرام اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بعض اوقات ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اہل خراسان کو اپنا عمل دکھا رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت، بندہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور یہ اہل خراسان کو اپنا عمل کیسے دکھاتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ دعا مانگتے ہوئے بندے کے دل میں ایک خیال ہوتا ہے، کاش میرے وطن کے لوگ بھی مجھے دیکھتے کہ میں کس طرح کعبہ سے لپٹ لپٹ کر دعا مانگ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے ہم وطنوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کا عمل ریاکاری سے پاک ہو، یہ سب سے بڑا کام ہے، اور یہ ناممکن بھی نہیں لیکن انتہائی مشکل ضرور ہے۔ علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے اعمال میں دکھاوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فلاں بندے کی طرف دیکھو، وہ ہمارے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے اسلاف کی تو یہ حالت تھی کہ وہ روزہ بھی رکھتے تھے اور جب گھر سے باہر نکلتے تو اپنا ہاتھ منہ دھو کر اور ہونٹوں پر ہلکا سا گھی لگا لیتے تاکہ دیکھنے والے ہونٹوں کی خشکی سے بھی نہ پہچانے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ نفلی روزے کے لیے ہے۔ رمضان المبارک میں تو ہر کسی نے الحمدللہ روزہ رکھا ہوتا ہے، اس میں یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو اکابرین تھے اتنا زیادہ ریاکاری سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب کسی کو دیکھتے کہ ظاہر میں گردن جھکا کے اور اپنا آپ سنوار کے باتیں کر رہا ہے تو اس کو درہ لگاتے اور فرماتے کہ یہ کیفیت ظاہر کرنے کی جگہ یہ نہیں، تنہائی ہے، یعنی انکساری تواضع اللہ کے سامنے کرنی چاہیے۔ جو لوگ ریاکاری سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیتے ہیں، ان کی طبیعت میں پھر عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اعمال پر نگراں ہوتے ہیں، یعنی اعمال کی رکھوالی کرتے ہیں کہ ان سے کوئی ریاکاری کا عمل نہ ہو جائے، اور یہ مخلص بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔